کتابوں کے پنے الٹنے پر عثمان غازی کے دو بیٹے آفتاب کی طرح چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 علاؤالدین پاشا، نمبر 2 اور خان غازی۔ بڑے صاحبزادے کی تاریخ پیدائش سے کتابیں خاموش ہیں، البتہ اور خان سن 1288 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ علاؤالدین پاشا اپنی ساری لیاقت اور صلاحیت کے باوجود دینی امور کی طرف زیادہ رجحان رکھتے تھے۔ پرسکون طبیعت کی بنا پر امور سلطنت سے انہیں کوئی خاصی دلچسپی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اور خان کی تاجپوشی کا راستہ بالکل صاف تھا، اور بنا کسی اختلاف کے سن 1326 عیسوی میں 45 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بن گئے۔ اور خان ایک جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی عقل مند اور ذہین انسان تھے۔ یہ جانتے تھے کہ اگر علاؤالدین پاشا حاسدین اور دشمنوں کے ورغلانے پر بغاوت کر دیے تو اس چھوٹی سی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے سلطان بنتے ہی ان کے سامنے سلطنت کی آدھی جاگیر دینے کی تجویز رکھ دی، لیکن پاشا نے انکار کر دیا۔ پھر بھی مسلسل اصرار کر کے انہیں عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر اعظم بنا دیا۔ سن 1331 عیسوی میں علاؤالدین پاشا انتقال کر گئے، لیکن اپنے دوران وزارت انہوں نے 3 بہت بڑے اہم کام کیے۔ نمبر 1 سلطنت کا پہلا آئین مرتب کیا۔ نمبر 2 سلجوق سلطان نے اگرچہ عثمان غازی کو اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اسے جاری انہوں نے ہی کروایا۔ نمبر 3 اب سے پہلے جب بھی جنگ کی نوبت آتی تو لوگوں میں جہاد کا اعلان کر دیا جاتا۔ جن کی مرضی ہوتی وہ اپنی خوش دلی سے رضاکارانہ طور پر شامل ہو جاتے، اور جنگ کے بعد حاصل شدہ مال غنیمت میں سے ان کو معاوضہ دے دیا جاتا۔ لیکن انہوں نے ہی سب سے پہلے ایک تنخواہ دار اور ایک جاگیردار فوج کا نظام بنایا، جو جنگوں میں بالترتیب صف اول پاؤ پیدل رہا کرتی تھی۔ اب آتے ہیں اور خان کی زندگی کی طرف۔ سن 726 ہجری بمطابق 1326 عیسوی میں اور خان سلطان بنتے ہی شہر بروسا کے ساتھ ساتھ نائکومیڈیا شہر بھی فتح کر لیے، جس کا موجودہ نام ازمٹ ہے۔ پھر 730 ہجری 1330 عیسوی میں ایک دوسرا بازنطینی شہر نائسیا، جو اپنی شان و شوکت میں قسطنطنیہ کا ثانی تھا، اسے بھی فتح کر لیے۔ آگے چل کر 734 ہجری 1333 عیسوی میں ایک ترک ریاست کراسی کے امیر کے انتقال ہونے پر ان کی اولاد میں باہم جنگ چھڑ گئی۔ حالت جب بہت زیادہ بگڑ گئی تو وہاں کا نظم و نسق بھی اپنے ہاتھوں لے لیا۔ یوں یہ شہر بھی اس سلطنت کا حصہ بن کر رہ گیا۔ اور خان جنگ و جدل کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جو بھی شہر یا قلعے فتح کیے وہ پیش قدمی کر کے نہیں کیے تھے، بلکہ ایسے مواقع ہی میسر آ گئے جسے غیبی مدد کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سن 1333 عیسوی کے بعد جنگوں کو ختم کر کے مفتوحہ علاقوں میں اپنی رعایا کو ہر طرح کی آسائش و آرائش اور پرسکون زندگی کے سامان مہیا کرانے میں لگ گئے۔ گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں مدرسے، مساجد اور کالجز قائم کرائے، اسپتالوں کا جال بچھا دیا، کنویں، نہریں اور کئی کارواں سرائے تعمیر کروائے، اور اس طرح سے اپنی ریاست کو علوم و فنون اور آرام۔ اور خان نے اپنی زندگی میں 2 سب سے اہم کام کیے جو کئی صدیوں تک کے لیے کرامت ثابت ہوئی، اور جس سے قسطنطنیہ کے فتح کا دروازہ بھی کھلا۔ ان میں سے پہلا 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کے ذریعے یورپ کے ایک اہم شہر گیلی پولی پر قبضہ کرنا تھا۔ یہ عثمانیوں کا یورپ میں پہلا قدم تھا، اور یہیں سے عثمانیوں کے لیے یورپ کے دروازے بھی کھل گئے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بازنطینی سلطنت 14ویں صدی کے وسط میں بالکل کمزور ہو گئی تھی۔ 1338 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ انڈونیکسن کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر گھنٹا گزی ولی عہد مقرر ہوا۔ انڈونیکسن کے نابالغ بیٹے کو شہنشاہ بنا دیا گیا، جس کے سارے امور ملکہ دیکھا کرتی تھی۔ گھنٹا گزی یہ بالکل نہیں چاہتا تھا
اس لیے سن 744 ہجری 1343 عیسوی میں نیکونیکیا میں اپنی الگ شہنشاہیت کا اعلان کر دیا اور یوں ملکہ اور گینٹا گوزی کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ گینٹا گوزی نے 6000 فوج اور خان سے مدد مانگی اور خان نے شرط منظور کر لی اور 1345 عیسوی میں 6000 ترک فوج مدد کے لیے بھیج دیے۔ ان فوجوں کی مدد سے گینٹا گوزی نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 1 سال بعد شہر میں داخل بھی ہو گیا۔ مجبوراً سلطنت کے وزراء نے ملکہ، شہزادہ جان اور گینٹا گوزی کی ایک ساتھ تاج پوشی کرا دی۔ اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے گینٹا گوزی نے اپنی بیٹی کی شادی بھی شہزادہ سے کرا دی۔ سن 1349 عیسوی میں اسٹیفن ڈوشن، جو سالونیکا پر قبضہ کر کے قسطنطنیہ کے خواب دیکھ رہا تھا، اسے شکست دینے کے لیے گینٹا گوزی اور شہزادہ جان نے ایک مرتبہ پھر سے اور خان سے مدد کی درخواست کی اور خان نے 20,000 فوج کے ذریعے مدد روانہ کر دیا۔ پھر 754 ہجری 1353 عیسوی میں گینٹا گوزی نے ملک کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو جان اور ملکہ نے اس کی شدید مخالفت کی۔ گینٹا گوزی نے پھر مدد کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بدلے میں ایک یورپین قلعہ بھی پیش کیا۔ یوں اپنے سپاہی یورپ میں اتارنے کا سلطان کو ایک اور موقع ہاتھ آ گیا۔ اس بار اور خان نے اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی قیادت میں 20,000 فوج روانہ کر دیے۔ اس کی مدد سے گینٹا گوزی نے شہزادہ کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ ادھر سلیمان پاشا نے معاوضے میں ملے قلعہ زنیب میں اپنے سپاہی اور بہت سے ترک و عرب کو لا کر اس میں آباد کر دیا اور موقع ہاتھ لگتے ہی یورپ کے ایک اہم شہر گیلی پولی کو فتح کر لیا۔ اس طرح سے مسیحی یورپ میں اسلام کی شاندار آمد ہوئی، جو 2 صدی کے اندر اندر آدھے سے زیادہ یورپ پر پھیل گئی۔ اور خان کی زندگی کا دوسرا اہم ترین کارنامہ خیر الدین نامی وزیر کی تجویز پر ایک ایسی فوج کو تشکیل دینا تھا جسے دنیا کی پہلی اسپیشل فورسز کہا جا سکتا ہے۔ اس فوج نے عثمانی فتوحات کی رفتار میں سیلاب کسی تیزی پیدا کر دی تھی اور آنے والی 3 صدی تک ایک ناقابل تسخیر قوت بنی رہی۔ اس کا ترک نام ینیچری تھا، یعنی نئی فوج۔ عیسائی مورخین کا کہنا ہے کہ عیسائی کی طاقتور اولاد کو ٹیکس میں جبراً لے کر یہ فوج بنائی گئی تھی، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، اور افسوس تو اس پر ہے کہ بہت سے مسلمان بھی آج کل اس جھوٹ کو سچ مان رہے ہیں۔ اسلام میں تو کسی کو زبردستی مسلمان بنانا ہی جائز نہیں ہے۔ مسلمان مورخین لکھتے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے مفتوحہ علاقوں میں بہت سے یتیم بچے آوارہ اور درماندہ پھرا کرتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس لیے سلطان نے ان بچوں کی خود کفالت کا ذمہ اٹھایا، ان میں سے ذہین اور طاقتور بچوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر بہترین جنگی مہارتیں سکھاتے، اسلام سے محبت اور ظلم سے نفرت کرنا سکھاتے، اور دلوں میں جذبہ جہاد کو اس قدر بٹھا دیتے کہ جنگ میں ان کا ایک ہی نعرہ ہوا کرتا تھا، یا حریت یا شہادت، یعنی یا تو غازی بنیں گے یا شہید کہلائیں گے۔ اس طرح ہر سال ہزاروں لڑکے چنے جاتے اور بہادر جنگجو بنا کر فوج میں شامل کر لیے جاتے۔ یہ سلطان کے اتنے قریبی ہوتے کہ سلطان ان کے نام تک سے بھی واقف ہوا کرتے تھے۔ اور خان کے بیٹے سلیمان پاشا اپنے اوصاف و کمالات میں باپ داداؤں سے کم نہ تھے، لیکن ایک مرتبہ شکار کے دوران گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی، اور خان کو ان کی اچانک موت کا ایک ایسا صدمہ لگا کہ اگلے ہی سال 1361 عیسوی میں ان کی بھی وفات ہو گئی۔ انہوں نے کل 33 سال حکمرانی کیا اور ایشیا کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھیے اگلے ایپیسوڈ میں۔